خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 24ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مؤمن، اور نمبر 3 سورہ حامیم السجدہ کا ابتدائی حصہ۔ اب ہم ان تینوں صورتوں کے اہم مضامین اور اس کے بعد ان کا عملی زندگی سے تعلق کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ زمر میں انسانوں کے 2 فریق یعنی 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ظالم لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو قبول نہ کیا، اللہ کے رسولوں کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ گروہ جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت کی، انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ٹرانسفارم کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ زمر میں فائدہ اور نقصان بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ اب جو چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اس کو نہیں مانے گا ڈیفینیٹلی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا بیان ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو بے ایمان لوگ اس ذکر سے کڑنے لگتے ہیں، لیکن جب دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، حالانکہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ تو اللہ ہی کا ذکر سن کے انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی موت دیتا ہے اور وہی حیات کا مالک ہے، یعنی زندگی اور موت یہ دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اسراف کر بیٹھیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے والی کیفیات کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے۔ قرآن مجید اور وحی الہی کا اس میں ذکر ہے، اور ابتدا ہی میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمانے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت سزا دینے والا، اور اپنے بندوں پر احسان اور فضل فرمانے والا ہے۔ پھر ایک مومن کا واقعہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی، تو اس مومن نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، تو اس نے فرعون اور آل فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہ رہے ہو جو نشانیوں کے ساتھ، جو دلائل کے ساتھ، جو پروفز کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دعوت حق دے رہا ہے، تو تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تم دیکھو جن پہلی قوموں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، لیکن فرعون اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی بات نہ مان سکا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی، سیدخلون جہنم داخرین، اور اس میں فرعون کے ساتھ ساتھ حامان، قارون، ان دونوں نے بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، ان کے لشکر کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔
اسی طرح پھر عالم برزخ میں آل فرعون، ان کے سامنے جو صبح و شام انہیں جہنم کے سامنے لایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پیغمبروں کو اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں اور اللہ سے ڈریں۔ پھر رسولوں کی مدد کی بات ہے۔ پھر سورہ حامیم السجدہ میں کئی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہے، اور پھر ایک داعی کا بیان ہے کہ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، داعی کا کون سا اسلوب بہتر ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اب ہم ان آیات کے مضامین کا اپنی عملی زندگی سے تعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسانوں کا وہ گروہ جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق اور اللہ رب العزت کے عبادت میں اخلاص کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہی قیامت کے روز جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر بتایا گیا کہ یہ بھی اس سے نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر سن کے تو اہل ایمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، جبکہ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو اس ذکر سے کڑن محسوس ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم آیت جو ہمارے عملی زندگی میں بطور خاص تعلق رکھتی ہے کہ آج کل ہر طرف ڈپریشن ہے، لوگ مسائل کی بات کرتے ہیں، لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لوگ ناشکری والی باتیں کرتے ہیں، لوگ شکوہ شکایت والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس نا امیدی سے نکلیں، اس مایوسی والی کیفیت سے نکلیں اور اللہ کے حضور دعا کریں اور اللہ کی اس آیت کو سمجھیں کہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہو جائیں تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں ایک نئی اسپرٹ دیتی ہے، ایک موٹیویشن دیتی ہے، ایک انسپائریشن دیتی ہے، اور اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہمیں ایک رہنمائی اور انڈیکیٹر دیتی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پازیٹیویٹی کے ساتھ، کرج کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جرت کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں مثبت کاموں کے لیے، پازیٹیویٹی کے لیے اور معاشرے میں اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔